اب آ جائیے جس کے انتظار میں آپ لوگ بیٹھے تھے۔ امام مہدی کو سننے کے لیے تو دنیا بیٹھی رہتی ہے۔ سنو، امام مہدی علیہ السلام جن کا انتظار ہے نا، 3 قومیں ہیں، تینوں ابراہیمی قومیں ہیں۔ یہودی انتظار کر رہا ہے اپنے مسیح کا، جس کو ہم لوگ دجال کہتے ہیں۔ عیسائی انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیحا کا، جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور مسلمان انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیحا کا، جنہیں ہم مہدی کہتے ہیں۔ پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ آئیں گے، پھر مہدی۔ کتنا انتظار کرا دیا اللہ نے۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ذکر آفتاب دین و دولت ہادی جمی امم و ملت، قائم مقام پاک احمدی امام برحق ابو القاسم محمد بن حسن مہدی، ابو القاسم محمد بن حسن مہدی۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے 12ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نرجس یا نرگس تھا۔ آپ کی ولادت جمعہ کی شب 15ویں ماہ شعبان 255 ہجری کو ہوئی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا اور جمعے کی شب تھی، یعنی جمعرات تھی، 15 تاریخ تھی شعبان کی، اور 255 ہجری تھی۔ لاک کر لیجیے۔ اب بتائیے آپ، 260 اسی لیے میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس مدت تک ہم چشتیوں کے کون کون سے ولی دنیا میں تھے، اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے کہ آخری امام کو ہم چشتیوں کے کس ولی نے دیکھا۔ اس لیے سب کی ڈیٹس نوٹ کر لینا کہ کون سے امام کے زمانے میں کون سا چشتی ولی تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم حساب کتاب لگائیں گے، اس کو ہمارے ریسرچ میں ہم رکھیں گے۔ 255 ہجری کو آپ پیدا ہوئے، 15 شعبان جمعرات کے دن۔ شواہد النبوت کی روایت کے مطابق 23 ماہ رمضان 258 ہجری۔ شواہد النبوت والے کہتے ہیں کہ 258 ہجری رمضان میں پیدا ہوئے تھے، 23 رمضان۔ با مقام سامرہ واقع ہوئی، سامرہ میں آپ پیدا ہوئے۔ بتلائے دیتا ہوں تجھے میخانوں کا پتہ، اجمیر کاظمین خراسان سامرہ، یہ وہی سامرہ ہے۔ 12ویں امام کا اسم شریف اور کنیت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ کا نام رسول اللہ سے ملتا ہے۔ آپ کے القاب ٹائٹل ہے مہدی، حجت، قائم المشذر، صاحب زمان، خاتم اثنا عشرہ تھے۔ نوٹ کر لینا، اثنا عشری، ٹھیک ہے؟ آپ کے القاب ٹائٹل بتا دیے میں نے۔ اب سنو، آپ کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال تھی کہ آپ مسند امامت پر بیٹھے۔ 5 سال کی عمر میں امامت کی گدی پر بیٹھے۔ میں نے کہا نا اہل بیت بچے نہیں ہو۔ 5 سال کی عمر میں کیا ظلم ہوا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کو مار شہید کر دیا۔ 5 سال کی عمر میں مسند امامت پر بیٹھے۔ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو لڑک پن میں حکمت و کرامت عطا فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بچپن میں پیغمبری جیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا، اسی طرح حضرت امام کو صغیر سنی یعنی چھوٹی عمر میں امام بنایا۔ آپ کے کمالات اور کرامات اس قدر ہیں کہ اس کتاب میں ان کی گنجائش نہیں۔ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں، شواہد النبوت جو لکھی ہے وہ حضرت عبد الرحمن جامی یا ملا جام نے لکھی ہے۔ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت میں
حضرت امام علی نقی کی ہمشیرہ حلیمہ سے جو حضرت امام حسن عسکری کے پاس رہتی تھی. سنو سنو دوستو، سننے لائق بات ہے. اس چیپٹر میں فون وون سب بند کر دینا، آس پاس کی آوازیں بند کر دینا، دروازے بند کر لینا. اگر یہ چیپٹر ذہن میں نہیں رکھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھ لو، آپ کو کچھ بھی. اور یہ چیپٹر سمجھ لیا تو آپ نے پوری امامت کو سمجھ لیا. شواہد النبوت میں یہ کتاب ہماری لائبریری میں ہے. شواہد النبوت میں ملا جام لکھتے ہیں، یعنی عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ بیچارہ جامی غلامان غلام آل محمد، علی و فاطمہ جان محمد، یعنی حسین ابن علی شان محمد. اسی میں ایک شعر ہے کہ بیچارہ جامی غلامان غلام آل محمد. شرح جامی یہ کہتے ہیں میں اہل بیت کے غلاموں کا غلام ہوں. اسی طرح حضرت امام کو صغیر سنی میں امام بنایا. آپ کے کمالات اور کرامات اس قدر ہے کہ اس کتاب میں گنجائش نہیں. امام علی نقی کے ہمشیرہ یعنی امام علی نقی کی بہن اور امام حسن عسکری کی پھوپھی حلیمہ. سنتے جاؤ ابھی مزیدار، یہ نہیں سنا تو کچھ نہیں سنا دوست. حضرت امام علی نقی کی بہن حلیمہ سے جو حضرت امام حسن عسکری کے پاس رہتی تھی، روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن عسکری نے مجھ سے فرمایا، حسن عسکری نے اپنی پھوپھی حلیمہ سے کہا، ان کا مزار بھی انہی کے پاس کے سامرا میں. حضرت حسن عسکری نے مجھ سے فرمایا کہ اے پھوپھی، آج رات ہمارے گھر میں رہیں، آج اللہ تعالی ہمیں نئی مخلوق عطا فرمائیں گے، نئی کریشن عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہمیں نیو کریشن دے گا، ایک نئی مخلوق عطا فرمائیں گے، لیکن یعنی ہمیں اولاد عطا فرمائیں گے. دوستو سنتے جاؤ دوستو، میں ابھی سمجھانے والا ہوں آپ کو. حضرت حلیمہ سے اپنی پھوپھی سے حسن عسکری نے کہا، آج میرے گھر میں رکو، آج اللہ ہمیں اولاد کی دولت عطا فرمائے گا، امام مہدی تشریف لائیں گے. میں نے کہا بیٹا، حلیمہ نے کیا کہا؟ بیٹا نئی مخلوق کہاں سے آئے گی؟ نرگس تو پریگننٹ ہی نہیں ہے، تیری بیوی تو پریگننٹ ہی نہیں ہے، بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اہل بیت کیا ہے دیکھتے جاؤ. عیسیٰ تو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے تھے نا. یہ بایولوجیکل نہیں ہوتے، یہ نور ہوتے. ان کی پھوپھی حلیمہ نے کہا بیٹا نئی مخلوق کہاں سے آئے گی، اس کے لیے تو پریگننٹ ہونا ضروری ہے، اور تمہاری بیوی تو پریگننٹ ہی نہیں ہے. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا، اے پھوپھی، نرگس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ ان کا حمل بھی ولادت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا. بس میں نے وہ رات وہاں گزاری، رات کو میں اٹھی اور نماز تہجد ادا کی. حضرت حلیمہ آپ کی پھوپھی نے. نرجس نے بھی نماز تہجد ادا کی. جو نرجس تھی امام حسن عسکری کی بیوی صاحبہ، انہوں نے بھی نماز تہجد ادا کی. میں نے کہا صبح ہونے والی ہے، جو کچھ حسن عسکری نے کہا تھا ظاہر نہ ہوا. صبح ہو گئی، کچھ بھی نہیں. جب پریگننٹ ہی نہیں ہے تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ صبح ہو گئی، کوئی بچہ ہی نہیں ہوا. حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی جگہ سے آواز دی کہ پھوپھی جلدی مت کرو اور نرجس کے کمرے میں رہو. کہا پھوپھی جلدی مت کرو، نرجس کے کمرے میں رہو، بس بنا حمل کے بچہ. جلدی مت کرو، نرجس کے کمرے میں رہو، بنا پریگننسی کے بچہ. جلدی مت کرو پھوپھی، نرجس کے کمرے میں رہو. جب میں وہاں گئی تو نرجس میرے سامنے آئی. جب حلیمہ وہاں پہنچی نرجس کے کمرے میں، حضرت نرجس علیہ السلام کے کمرے میں پہنچی تو حضرت نرجس آپ کے سامنے آئی. اس کا جسم کانپ رہا تھا، شیورنگ. میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا. حضرت نرجس کو حضرت حلیمہ نے اس حضرت نرجس کو سینے سے لگایا اور قل هو اللہ احد انا انزلنا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا. جو کچھ میں نے پڑھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جو کچھ میں نے پڑھا
نرجس کے پیٹ سے وہی پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد پورا گھر نور سے بھر گیا، روشن ہو گیا، نور ہی نور پھیل گیا پورے گھر میں. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ بچہ زمین پر پڑا ہے، پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بچہ زمین پر ہے اور سجدہ کر رہا ہے. کیا دیکھا حضرت حلیمہ نے؟ بنا پریگننسی کے بچہ